حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھی، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ حضرت اویس قرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ اب وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس قرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک ایسی ہے۔ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں۔ محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس قرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس قرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ کہنے لگے اویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس قرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس قرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس قرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس قرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس قرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جلاتے نہ کوئی ساڈا درد، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس قرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت ہے۔
بس ٹھیک ہے، اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ حضرت خواجہ ویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرم گیا، حرم بھی نہیں، یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا ویس کرنی آئے تو کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ ہم مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک باری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سا ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے، یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگی بس انہیں جدوجہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت اویس کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی۔ یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے، یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی ہے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اما جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے،
والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ویسے کرنے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہ حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ لفظ ہے حدیث کے، دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے۔ ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں اور اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔